بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ ایک بوڑھا پریشان اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ اتنے میں اس کا دوست محمد عالم اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب جاننا چاہا۔ کیا ہوا میرے دوست؟ تم کیوں پریشان ہو؟ کیا سبب ہے؟ کیا تم بے چین ہو؟ اس پر بوڑھے شریف نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا اور پھر ٹہلنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ عالم نے پھر اسے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں پتا ہوگا نا، میری بیٹی ذکیہ بہت خوبصورت ہے۔ کچھ دن پہلے ہم جنگل میں کام کر رہے تھے کہ سلطان کے وزیر خاص کے بیٹے کا گزر یہاں سے ہوا۔ وہ جنگل میں شکار کرنے آیا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھا، اسے وہ پسند آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 5 دن بعد آئے گا اور میری بیٹی کو لے جائے گا۔ تب سے میں بہت پریشان ہوں۔ ذکیہ کے منگنی اس کے چچا زاد عبد المنان سے ہو چکی ہے۔ اب میں اسے شہزادے کے حوالے کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں شہزادے کو کیسے روکوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شریف کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عالم نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بات واقعی پریشانی کی ہے میرے دوست۔ کیا تم سلطان کے پاس درخواست لے کر گئے ہو؟ نہیں، اگر لے کر جاؤں بھی تو کیا سلطان مجھ سے انصاف کرے گا؟ اور جب سامنے اس کے وزیر خاص کا بیٹا ہو، ممکن ہی نہیں۔ بوڑھے شریف نے مایوسی سے کہا، نہیں تم مایوس نہ ہو شریف، سنا ہے سلطان بہت انصاف پسند ہے۔ اس نے کئی غریب اور مسکین لوگوں سے انصاف کیا ہے۔ تم ایک بار آزما کر دیکھو، سلطان کے دربار تک تم میرے واسطے سے بہت جلد پہنچ جاؤ گے، عالم نے کہا، اور شریف نے اس کی بات مان لی۔ عالم کی مہربانیوں سے اگلی صبح وہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کہنا شروع کیا، سلطان علی جان کے مان پاؤں تو عرض کروں۔ شریف نے کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں اور میری بیٹی جنگل میں کام کر رہے تھے کہ آپ کے وزیر خاص کے بیٹے کا گزر ہوا۔ اس کو میری بیٹی پسند آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ 5 دن بعد میری بیٹی کو لے جائے گا۔ اگر میں نہ مانا تو وہ زبردستی کرے گا۔ آپ سے عرض ہے کہ ہم سے انصاف کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ انصاف کریں گے۔ کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ سلطان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا تو وہ کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے لڑزاتی ہوئی آواز میں کہا، جی حضور، یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن سلطان نے اس کی بات کو مکمل ہونے دیے بغیر کہا، سپاہیوں، آج ہی اس کے بیٹے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جو قوم کی ماؤں بہنوں میں غلط نگاہ ڈالے وہ ہمارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایسوں کی جگہ قید خانہ ہے۔ سلطان کا چہرہ سلطانی جاؤ جلال سے دمک رہا تھا۔ بوڑھے شریف نے شکر گزاری سے سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی سے ایک آنسو گر پڑا۔